تو شاہ جی مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ خدیجہ کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ کا درجہ بڑا ہے؟ تو شاہ جی مرحوم نے جواب دیا کہ ترازو تو میرے پاس نہیں جو میں درجوں کو تول لوں، اتنی بات معلوم ضرور ہوتی ہے کہ خدیجہ محمد ابن عبداللہ کی بیوی ہے اور عائشہ صدیقہ محمد الرسول اللہ کی بیوی ہے۔ یعنی فرق یہ سمجھایا کہ سیدہ خدیجہ کا جس وقت نکاح ہوا اس وقت حضور مکے میں محمد ابن عبداللہ تھے، اور جب عائشہ صدیقہ حضور کی جھولی میں آئی تو محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اس نبی نے مانگا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے منہ مبارک کے لعاب کو سونا بنا دوں۔ اس نبی نے مانگا، کالی کملی والی ذات نے مانگا، شہنشاہ کائنات نے مانگا، اور یوں کہہ کر کے مانگا الہی تیرا دین کمزور ہے، تیرا اسلام کمزور ہے، تیرا بھیجا ہوا میرے پاس جو ایمان ہے وہ کمزور ہے، خطاب کے بیٹے کو میرا ساتھی بنا دے، تیرے دین میں جان پڑ جائے گی۔ گویا فاروق اعظم اسلام کی شان و شوکت ہے، اسلام کی عظمت بن کر آئے، اسلام کی سربلندی بن کر آئے، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا خدا نے دیا۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں تمام صحابہ کرام، تمام کے تمام صحابہ کرام، چاہے ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، عثمان ذی النورین کیوں نہ ہو، علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، طلحہ زبیر کیوں نہ ہو، سعد ابی وقاص کیوں نہ ہو، خالد بن ولید کیوں نہ ہو، عبد الرحمن بن عوف کیوں نہ ہو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کیوں نہ ہو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کوئی کتنا بڑا صحابی کیوں نہ ہو، علماء کرام کہتے ہیں تمام کے تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں، فاروق اعظم حضور کی مراد ہے۔ نقطوں سے شان کا پتہ چلتا ہے۔ کسی نے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، دھیان کرو گے تو انشاءاللہ بات پلے پڑے گی۔ کسی نے شاہ جی مرحوم سے پوچھا کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بڑا ہے؟ دونوں نبی کی گھر والی ہیں۔ سب سے پہلی گھر والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سیدہ خدیجہ ہیں، جن کے پیٹ سے اللہ پاک نے حضور کو 4 بیٹیاں دی، 2 بیٹے دیے، دونوں بیٹے اسی وقت اللہ نے بلا لیے۔ اور اس میں بھی بڑی حکمت تھی کہ ایک لڑکی کی نسل آگے اللہ نے چلائی۔ دیکھ لو آج تمہارے سامنے کیا کیا فرقہ بندی، اگر نبی کا بیٹا زندہ رہتا تو کیا بنتا۔ تو شاہ جی مرحوم سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ خدیجہ کا درجہ بڑا ہے یا سیدہ عائشہ صدیقہ کا درجہ بڑا ہے؟ تو شاہ جی مرحوم نے جواب دیا کہ ترازو تو میرے پاس نہیں جو میں درجوں کو تول لوں، اتنی بات معلوم ضرور ہوتی ہے کہ خدیجہ محمد ابن عبداللہ کی بیوی ہے اور عائشہ صدیقہ محمد الرسول اللہ کی بیوی ہے۔ یعنی فرق یہ سمجھایا کہ سیدہ خدیجہ کا جس وقت نکاح ہوا اس وقت حضور مکے میں محمد ابن عبداللہ تھے، اور جب عائشہ صدیقہ حضور کی جھولی میں آئی تو محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ماں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج ہماری عورتیں تو دنیاوی ضروریات کی گپیں مارے گی، تیرا سوٹ کیسا، میرے جوتے کیسے، تیری چوڑیاں کیسی، تیرا زیور کیسا، تیرا خامند کیسا، تجھے کتنا خرچہ ملتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال دیکھو. سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ عائشہ صدیقہ میں گفتگو چل پڑی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی امی جان میرا درجہ بڑا ہے, میں نبی کی بیٹی ہوں, آپ صحابی کی بیٹی ہیں. میں نبی کی بیٹی ہوں بلکہ امام الانبیاء کی بیٹی ہوں, شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں. آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. ذہانت تو دیکھیے, علم تو دیکھیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. خدا کی قسم, جس کو خدا کے سلام آئے, جن کو جبریل کے سلام آئے, حضور جن کی جھولی میں ہو تو قرآن اترے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی بالکل بیٹی ٹھیک ہے, بے شک مانتی ہوں تیرا درجہ بڑا ہے. آپ شہنشاہ کائنات کی بیٹی ہیں, امام الانبیاء کی بیٹی ہیں, محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہیں, آپ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, میں ابو بکر صدیق صحابی کی بیٹی ہوں. بالکل ٹھیک ہے, مگر یہ رشتے ناتے دنیا کے ہیں. لختے جگر میں نے تیرے ابا سے سنا, شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, جس عورت کا نکاح جس آدمی کے ساتھ ہوگا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گی, اسی کا پلہ پکڑ کے جنت میں جائے گی. تو خاتون جنت ہے فاطمہ. میں نے تیرے ابا سے سنا ہے اس بات کے مطابق جس وقت جنت کا داخلہ ہوگا تیرے ہاتھ میں علی مرتضیٰ کا ہاتھ ہوگا, میرے ہاتھ میں امام الانبیاء کا ہاتھ ہوگا. میں اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جاؤں گی, آپ اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جائیں گی. تو ان حضرات کے یہاں تو گفتگو بھی اس قسم کی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مانگ کے لیا. ایسے وقت میں مانگا جب مسلمان پریشان تھے. مسلمانوں کو اپنا ایمان اظہار کرنے کا موقع نہیں تھا, مخفی اسلام رکھتے تھے. یہ اسلام کا شیر آیا, بہادر آیا تو تمام صحابہ کرام, بعض نے لکھا ہے جس دن فاروق اعظم مسلمان ہوئے اللہ کی دھرتی پہ آسمان کے نیچے کل 14 مسلمان تھے. اور ایک روایت یہ ہے کہ 39 مرد عورت پہلے تھے, 40 میں فاروق اعظم ہے. پھر بھی لمبی چوڑی کوئی بات نہیں. اور ایمان لانے کا سبب بھی بڑا عجیب بنا ہے. کفر میں بڑے پکے تھے. پکا آدمی ہر جگہ پکا ہوتا ہے, ڈھیلا آدمی ہر جگہ ڈھیلا ہوتا ہے. ایک دن بت کی پوجا کر رہے تھے, اس بت میں سے آواز آئی اتنا بڑا آدمی ہو کر تیری مت ماری گئی, مجھ پتھر کو پوج رہا ہے, خدا کی پوجا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال ہوا کہ یہ شاعر ہیں. قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا, تردید ہوتی چلی گئی. کفار مکہ اکٹھے ہوئے, کہنے لگے نبی کی تحریک کو ختم کرو, نبوت کو قتل کر دو, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالو, یہ تحریک ختم ہو جائے گی, دین ختم ہو جائے گا, اسلام ختم ہو جائے گا. مشورہ ہوا آپس میں بیٹھ کر اس کام کو کون کرے. سارے مکے والوں نے اتفاق کیا خطاب کا بیٹا کر سکتا ہے. پتا چلا کہ کافر بھی بڑا بہادر شمار کرتے تھے. اپنے ذمے لے لیا, تلوار لی, چل پڑے قتل کے پروگرام سے, ارادے سے. صحابی راستے میں ملے, انہوں نے تیور بدلے ہوئے دیکھے تو گھر کا راستہ پھیر دیا. کہا کہ تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں, تمہارے گھر میں دین داخل ہو چکا ہے. اسی وقت طبیعت میں مزید جلال آ گیا, میرے گھر میں دین آ گیا, ایمان آ گیا, اسلام آ گیا. دروازے پہ جا کے دستک دی, دروازہ زور سے کھٹکھٹایا. بہن سمجھ گئی میرا بھائی آ گیا جو ابھی کفر میں ڈوبا ہوا ہے.
सहाबी कुरान करीम पढ़ा रहा है, मियां बीवी को याद करा रहा है। आज मियां बीवी तो मिलकर क्या कुरान याद करेंगे, औलाद को कुरान करीम पढ़ाने के लिए आज का मुसलमान तैयार नहीं। सहाबी को छुपा दिया, अंदर दाखिल हुए, पूछा तुम क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? फौरन जवाब दिया और कह उठे तुझे क्या मतलब है? पकड़ा है बहनोई को, मारा मारा, मार मार के बेहोश बना दिया। बहन उठी, कहने लगी है उमर आज क्या अपनी बहन को बेवा करने का इरादा है? उजाड़ने आए हो, बसे हुए घर को बर्बाद करने आए हो। बहनोई को छोड़ दिया, बहन को पकड़ लिया, इतना मारा, नाक से खून जारी, आंखों से खून जारी, मुंह से खून जारी, मारा है अपने दीन की वजह से। अल्लाह पाक ने बहन को तौफीक दी, वो कहने लगी है उमर दिल से निकाल दी ये बात कि मार मार के तौहीद की अमानत मेरे सीने से निकाल दोगे। ये तो खून के कतरे कतरे में बसी हुई है, रगो रेशों में बस चुकी है। तू मारता थक जाएगा, मैं मार खाती ना थकूंगी। जिस माँ की छाती का दूध तूने पी रखा है, मैंने भी उसी का दूध पी रखा है। तेरा जितना जी चाहे मार ले, ईमान और कलमे का इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए शायर कहता बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसिया बूटियां कुत्तों पे नुचवा दे। जो तेरा जी चाहे कर गुजर, मेरे ईमान की ये कैफियत है। हम अपने दीन हक से हरगिज़ फिर नहीं सकते हैं। बुलंदी मारिफत की मिल गई है, गिर नहीं सकते। जो तेरा जी चाहे कर गुजर, कीमा बना सकते हो, बिल्कुल जान खत्म कर सकते हो, पर ईमान का दामन नहीं छुड़ा सकते। औरत साथ और हालत ये है दहन से नाम हक, आंखों से आंसू मुंह से खून जारी। उमर के दिल पे इस नक्शे से इबरत हो गई तारी। सोचते हैं मेरे सामने कभी बोली नहीं, आज कैसे बोल रही है, क्या बात है? भाई से डर जाने वाली बहन, रोब खाने वाली बहन, कभी मेरे सामने कलाम नहीं किया। किस चीज ने आज इतनी ताकत दे दी, जुर्रत दे दी, शुजाअत दे दी, बहादुरी दे दी, स्पिरिट दाखिल कर दी। आज मुझे चैलेंज कर रही है, अलल ऐलान करती है तू मारता जा, मैं मार खाती जाऊंगी। पीछे को हटकर बैठ गए और कहने लगे कि फातिमा मेरी बहन, अब तो वो दिखा दे तुम क्या पढ़ रही थी। ऐसे वक्त में भी कुरान करीम का तकद्दुस मलहूज है। पाकिस्तान के मुसलमानों, तुमने अखबारात में पढ़ा सुना, शर्म नहीं आई। 15 शहरों में कुरान करीम की तौहीन की गई, अल्लाह के कुरान पे पखाने किए गए, गंदगी में फेंका गया, जलाया गया। आज अल्लाह का कुरान मेरे तेरे दरवाजे पे कुरलाता फिरता है, रोता फिरता है। और मुसलमानों, है कोई मेरा? ओ लोगों, मेरी तौहीन हो गई। इसका वारिस कौन बने? कुरान करीम के वारिस मदीने के कब्रिस्तान में सो गए।
فاطمہ بنت خطاب نے اس وقت میں بھی ادب کو ملحوظ رکھا، کہنے حالانکہ بال پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، خون تھوک رہی ہے، خامد بے ہوش پڑا ہے، ایسی حالت میں بھی کہتی ہے میں تجھے دکھا تو دیتی مگر تو کافر پلیت ہے۔ قرآن کریم میرے اللہ میاں کا مقدس کلام ہے۔ عورت ذات ہو کر ایسے وقت میں بھی بالکل پرواہ نہ کی۔ آج ہم قرآن مجید کی جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہیں، اس کو تعویذ گنڈوں میں استعمال کرنے کو تیار ہیں، مر جائے کوئی میت کی بغل میں رکھ کر قبر تک لے جانے کا مشغلہ بنا لیں گے۔ اور قرآن کریم کے وارث کہاں گئے؟ قرآن کریم کے مالک کہاں چلے گئے جو یوں پوچھے بے ادبی کرنے والوں تم کون ہو؟ آج اگر کسی حکومت کے بارے میں کوئی بات کر دی جائے فوراً سزا آ جاتی ہے، اگر کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا جائے فوراً قانون حرکت میں آتا ہے، حکومت کے کارندے حرکت میں آتے ہیں۔ اور سی آئی ڈی والوں، انٹیلیجنس والوں، کہاں گیا تمہارا محکمہ؟ اللہ کے قرآن کی بے عزتی ہو گئی۔ جاؤ فاطمہ بنت خطاب کی قبر سے جا کے پوچھو، لہو تھوک رہی ہے، خامد بے ہوش پڑا ہے، بھائی نے سر کے بال پکڑ کے مارا ہے۔ ارے اور اندازہ لگاؤ، ایک تو مارنے والا غیر ہو، رب ذوالجلال کی قسم یہ فاطمہ بنت خطاب کے جگر سے پوچھو، مارنے والا بھائی ہے، مار کھانے والی بہن ہے۔ چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، گناہ کوئی نہیں کیا، قصور کوئی نہیں کیا، قرآن کریم کیوں پڑھتی ہے؟ کہنے لگی میں تمہیں دکھا تو دیتی مگر تو ابھی کافر پلیت ہے، وہ میرے اللہ کا کلام پاکیزہ ہے، پاک ہے، وہ دیکھوں گا ضرور، میں پاک کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہنے لگی پانی لاتی۔ اندازہ لگاؤ، قربان جاؤں فاطمہ بنت خطاب، تیری ایک ایک ادا پہ روتی جاتی ہے، خون تھوک رہی ہے، پانی لا رہی ہے، اور پانی لا کر کے بھائی کے اوپر پانی ڈالتی جاتی ہے، خون بھی تھوک رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر یوں چپکے سے جھولی پھیلا دی، الہی باہر کو میں دھو رہی ہوں، اندر کو تو پاک کر دے۔ باہر پانی ڈالنا میرا کام ہے، اندر کو صاف کر دینا یہ تو تیرا کام ہے۔ غسل کرا دیا، قرآن کریم کا ورقہ ہاتھ میں دے دیا۔ تم سارا قرآن کریم پڑھتے ہو، سنتے ہو، مگر مردوں کے لیے آج عدالت میں قرآن کریم کے لیے جگہ کوئی نہیں، کچہری میں جگہ کوئی نہیں، مارکیٹ میں جگہ کوئی نہیں، محلے میں جگہ کوئی نہیں، میری تیری شادی میں قرآن کریم کا پوچھنے والا کوئی نہیں، ایوان صدر میں پوچھنے والا کوئی نہیں، کسی معاملے میں قرآن کے جاننے ماننے والا کوئی نہیں۔ ادھر آ، فاروق اعظم نے ایک آیت پڑھی، صرف ایک آیت پڑھی، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی پھیلی ہوئی ہے، ادھر فاطمہ بنت خطاب کے آنسو ہیں۔ ایک آیت پڑھنے کے بعد فوراً پکار اٹھے اور کہنے لگے چلو ڈھونڈے غلاموں کو، چلو ڈھونڈے غلاموں کو، شہنشاہ کر دیا جس نے، زمانے بھر کے غلاموں کو آقا کر دیا جس نے۔ اے میری بہن مجھے بھی یہ دولت ملنی چاہیے جو دولت تجھے ملی۔ اور فرماتے ہیں فاطمہ
میں گستاخی کے ارادے سے چلا تھا، قتل کے ارادے سے چلا تھا، اب میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے گلیوں میں سے گھسیٹ کے دربار رسالت میں لے کے جا۔ سجدہ شکر کیا بہن نے، الہی تیرا شکر ہے میرے بھائی کو ہدایت ہو گئی، میں اپنی مار بھول گئی، میں اپنا دکھ بھول گئی، اپنی پریشانی بھول گئی، زخموں کو بھول گئی، اے میرے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے بھائی کو اسلام کی دولت مل گئی۔ دربار رسالت میں سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اسلام سے مشرف اسلام ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، نماز کی نیت باندھنے لگے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہ نماز پڑھوں گا۔ عرض کیا نماز کیا چیز ہے؟ فرمایا میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کی یاد ہے، عبادت ہے۔ کھاتا نا آخر فاروق ہلکی سے تو نہیں مانگی تھی کالی کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہادر بول اٹھا میرے آقا، وہ دن گئے جب آپ کوٹڑی میں نماز پڑھا کرتے تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، یہ آج سے پہلے کی باتیں تھی۔ ساری دنیا حرم میں عبادت کرے، بیت اللہ میں عبادت کرے، آپ کوٹڑی میں نماز ادا کرے کیوں؟ اسی وقت چلو بیت اللہ میں نماز ہوگی۔ ہلکی میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہلکی سے نہیں مانگی نبی نے۔ اور ادھر وہ جو تھا نا دار الندوہ، جہاں بڑے بڑے قریش انتظار میں بیٹھے ہیں، ابھی سر کٹے گا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابھی لاتے ہیں۔ بیت اللہ میں تشریف لے آئے اور